الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ درس نمبر 52 سورج کن چیزوں کو پاک کر سکتا ہے ان کے بارے میں ہم نے کل کچھ پڑھ لیا ہے ماباقی آج پڑھیں گے۔ کل بتا دیا کہ سورج عمارت زمین اور دیوار کو 5 شرائط کے ساتھ پاک کر سکتا ہے، وہ شرائط کل کے درس میں بتا دیا۔ اور آخر میں ایک چھٹی چیز کا اضافہ کیا، وہ ہے چٹائی۔ نجس چٹائی کو بھی سورج پاک کرتا ہے بشرطے کہ اس میں اگر داغے نہ ہو۔ اگر اس میں داغے موجود ہے، کپڑے موجود ہے، تو وہ کپڑے والا حصہ داغا والا وہ پاک نہیں ہوگا۔ اگر دھوپ نجس زمین پر پڑے، نجس زمین پر دھوپ پڑے، بعد اذان شک پیدا ہو، اس کے بعد شک کرے کہ دھوپ پڑتے وقت زمین تر تھی یا نہیں، ہمیں شک ہوتا ہے، یا تری دھوپ کے ذریعے خشک ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ زمین نجس ہوگی، پاک نہیں ہوگی۔ یہ ختم۔ اور اگر شک پیدا ہو کہ دھوپ پڑنے سے پہلے عین نجاست زمین پر سے ہٹا دی گئی تھی یا نہیں، یا یہ کہ کوئی چیز دھوپ کو مانی تھی یا نہیں، تو پھر زمین کا پاک ہونا محل اشکال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے جو شہر اور دیہات کی زمینیں اس کا پاک ہونا مشکل ہے، کیوں؟ چونکہ ہمیں یقین تو نہیں ہے۔ آخری مسئلہ، اگر دھوپ نجس دیوار کی ایک طرف پر پڑے، باہر والی طرف پر دھوپ پڑے، اندر والے پر تو نہیں پڑتا، وہ کمرے کے اندر ہے، اور اس کے ذریعے دیوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دھوپ نہیں پڑی، یعنی دیوار کے باہر والی سائڈ پہ دھوپ پڑی ہے، اندر والا بھی اسی ٹائم خشک ہو گیا، تو بعید نہیں کہ دیوار دونوں طرف سے پاک ہو جائے۔ بعید نہیں ہے، فتویٰ یہ ہے، بعید نہیں یعنی پاک ہے، پاک ہے۔ لیکن اگر ایک دن اس کے ظاہری حصے کو خشک کرے اور اگلے دن باطنی حصے کو خشک کرے تو صرف اس کا ظاہری حصہ پاک ہوگا، باطنی حصہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر دیوار نجس ہو تو گھر کا اندرونی حصہ پاک بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک دن تو یقیناً خشک نہیں کرتا، جہنم میں بھی ڈالے نا ایک دن میں خشک نہیں ہوگا، ایک دن میں یہ پوری دیوار خشک نہیں ہوتے، اس میں بھی نہیں ہوتا، اتنی موٹی دیوار ایک دن میں کیسے خشک ہوگا؟ نہیں ہوتے، وہ باہر والا سائڈ خشک ہوتا ہے تھوڑا بہت، اندر والا بالکل وہیں تری رہتے۔ یہ ختم۔ مطہرات میں سے جو چوتھی چیز ہے وہ استحالہ ہے، اس کو صحیح سمجھ لو۔ مطہرات، مطہرات میں سے چوتھی چیز کیا ہے؟ استحالہ۔ استحالہ، استحالہ کیا ہے؟ یعنی نجس چیز کی ماہیت بدل کر ایک پاک چیز بن جائے۔ مثال ابھی دے گا خود۔ اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے، جنس یعنی حقیقت، اس کی حقیقت یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے، نجس لکڑی کو چولہے میں لگاتے دیہات میں کھانا پکاتے وقت، اور بعد میں وہ راکھ بن جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، یا کتا نمک کی کان میں گر کر 3-4 سال کے بعد وہ نمک بن جاتا ہے، تو یہ پاک ہے، چونکہ ابھی کتا نمک بن گیا ہے۔ لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، حقیقت نہ بدلے، بلکہ اس کی شکل بدلے فقط، جیسے نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے، گندم نجس تھا، گندم نجس تھا،
دھوپ سے خشک کر دیا، آٹا بنایا، یہ آٹا پاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہی گندم کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہے وہی گندم، پیسنے کی وجہ سے ذرات چھوٹے ہو گئے ہیں، حقیقت نہیں بدلا ہے، یہ پاک نہیں ہوگا۔ یا نجس آٹے کی روٹی پکائی جائے، پکا لی جائے روٹی، تو روٹی پاک نہیں ہے۔ پس نجس گندم کو پسوا کے آٹا بنائے تو آٹا پاک نہیں، اور نجس آٹے کو روٹی بنائے تو روٹی بھی پاک نہیں ہے، ختم۔ اگلا مسئلہ، مٹی کا کوزہ اور دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جائیں وہ نجس ہے، وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیا جائے، دیکھو لکڑی نجس تھا، اس کو آگ میں جلا کر کوئلہ بنایا، راکھ نہیں بن گیا، کوئلہ بن گیا ہے، اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو پاک ہے، لکڑی کا ایک تنکا بھی اندر سے موجود، سب کوئلہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اگر نجس مٹی کو آگ میں پکا کر اینٹ بنایا جائے یا برتن یا مٹکا وغیرہ بنایا جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ اینٹ پاک نہیں ہے، وہ مٹکا بھی پاک نہیں ہے، وہ برتن وغیرہ بھی پاک نہیں ہے۔ آخری مسئلہ استحالہ کے بارے میں، ایسی نجس چیز جس کے متعلق یقین نہ ہو، علم نہ ہو انسان کو کہ آیا اس کا استحالہ ہوا ہے یا اس کا استحالہ نہیں ہوا ہے، استحالہ ہوا ہی نہیں ہوا پتہ نہیں ہے، یعنی جنس بدلی ہے یا جنس نہیں بدلی ہے پتہ نہیں ہے، تو نجس ہے، بس یہ چیز نجس تھی پہلے، اب ہم شک کرتے استحالہ ہوا یا نہیں ہوا تو وہ نجس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔